بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز فی اصول الفقہ میں امر تاسع یعنی 9ویں امر کے بارے میں ہے کہ یہ امر تاسع ایک اہم بحث کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بحث نہایت اہم بحث ہے کہ اس بحث کا فائدہ بہت سارے متون کو سمجھنے میں بھی ہے، یعنی حتیٰ تفسیر کے موارد میں بھی جب ہم وارد ہوتے ہیں تو یہ بحث وہاں پر بھی بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اور وہ بحث یہ ہے کہ آیا مشترک لفظی کو ایک سے زیادہ معناؤں میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بحث اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اگر ہم اس نقطے کو مان لیتے ہیں کہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معناؤں میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر ہم اس کے عدم جواز کے قائل ہو جائیں اور کہیں کہ لفظ ایک سے زیادہ معناؤں میں استعمال نہیں ہو سکتا، تو قرآن مجید کے اندر جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو وہاں پر تأویل عرضی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ایک علوم قرآن کی بحث ہے تأویل کے نام سے کہ پھر وہاں پر تأویل کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک تأویل طولی ہوتی ہے اور ایک تأویل عارضی ہوتی ہے۔ تأویل عارضی کا مقصد یہ ہے کہ لفظ کو آپ دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لفظ سے وہی دونوں معنی مقصود بھی ہے۔ مثلا وہ جو مشہور آیہ کریمہ ہے سورہ دہر کے اندر، ہمارے ہاں بہت زیادہ ممبروں پر پڑھی بھی جاتی ہے کہ اس جگہ پر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو وہاں پر ایک بحث ہے کہ یہ ضمیر علی حبہ کی کہاں جا رہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ضمیر طعام کی طرف جا رہی ہے، یعنی یطعمون الطعام علی حبہ، یعنی اہل بیت اطہار طعام دیتے ہیں ضرورت مندوں کو علی حبہ، باوجود اس کے کہ اس طعام کی انہیں محبت ہے، یعنی ضرورت ہے، خود سارا دن روزہ رکھا ہے، اس کے باوجود کہ ان کو طعام کی ضرورت ہے لیکن وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قول ہے کہ علی حبہ کی ضمیر کو ہم طعام کی طرف پلٹائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ علی حبہ کی ضمیر طعام کی طرف نہیں جا رہی بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف یعنی خدا کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ یعنی خدا کی محبت میں یہ طعام دے دیتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ یہ وہاں پر ایک تفسیری لحاظ سے بحث ہے، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ لفظ کو ایک ہی جگہ پر ایک سے زیادہ معناؤں میں استعمال کر سکتے ہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ اس علی حبہ کی ضمیر کو دونوں طرف پلٹا سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علی حبہ کی ضمیر طعام کی طرف بھی جا رہی ہے اور یہ علی حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، بالآخر اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو افراد ہیں، ان افراد میں
ایک طرف ہمیں امیر المؤمنین نظر آتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں، امام حسن و امام حسین نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں خود اسی جگہ پر جناب فضہ بھی نظر آتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے درجے میں تفاوت ہے، ایک طرف اہل بیت اطہار ہے، عصمت و طہارت ہے، اور ایک طرف جناب فضہ ہے۔ تو ان بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ علی حب ہی کی ضمیر دونوں طرف پلٹ رہی ہے۔ اگر اس کو طعام کی طرف پلٹائیں گے تو اس صورت میں مراد ہماری جناب فضہ ہوگی، یعنی یطعمون الطعام علی حب ہی۔ جناب فضہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ضمیر طعام کی طرف جا رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ مراد ہماری امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، حسنین کریمین ہیں علیہم السلام، تو اس صورت میں اس ضمیر کو آپ اللہ کی طرف پلٹائیں، یعنی ایک ہی ضمیر ہے جو دو معنوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا اس صورت میں جب ہم کہیں کہ لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، کہ اس کو کہتے ہیں تعویل عرضی۔ تعویل عرضی یعنی ایک ہی لفظ سے دو مختلف معنی مراد لے رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہ، لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس نقطے کو مانیں تو اس صورت میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی یہ جو علی حبہ کی ضمیر ہے یا فقط طعام کی طرف پلٹ سکتی ہے یا فقط اللہ کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بحث کا نتیجہ تفسیری مباحث میں بھی ہے اپنی جگہ پر۔ آتے ہیں خود بحث کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بحث کیا ہے اور محل نزاع کیا ہے۔ یہاں پر اگرچہ مصنف نے جو عنوان قرار دیا ہے وہ قرار دیا استعمال المشترک، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ عنوان کو مخصوص کریں فقط اور فقط اس کے ساتھ کہ یہاں پر آپ کہیں کہ مشترک کے ساتھ یہ بحث مخصوص ہے۔ نہ، مشترک کے اندر یہ بحث ذرا آسانی سے ہمیں تصور ہوتی ہے، کیونکہ مشترک لفظی میں کیا ہوتا ہے، ایک لفظ کو متعدد معانی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، تو لفظ کے اندر تو متعدد معانی ہیں، تو آیا اب ایک ہی استعمال کے اندر ہم اس ایک ہی لفظ سے مختلف معانی مراد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اصل یہ بحث ہے۔ مثلا ایک جگہ پر لفظ عینن کو استعمال کیا جائے اور اسی ایک استعمال کے اندر آپ کہیں کہ یہاں پر آنکھیں بھی مراد ہیں، یہاں پر سورج بھی مراد ہے، یہاں پر پانی بھی مراد ہے، یہاں پر سونا بھی مراد ہے، اس طریقے سے آپ ایسے کہیں، آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ بحث ہے اپنی جگہ پر۔ مشترک میں بالکل واضح ہے، لہٰذا یہاں پر انہوں نے عنوان قرار دیا استعمال المشترک فی اکثر من معنی، ایک سے زیادہ معناؤں کے اندر مشترک کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہاں پر ضروری ہے کہ خود محل بحث کو روشن کرے، کیونکہ جب تک ہم محل بحث کو روشن نہیں کریں گے، واضح نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اشتباہ میں پڑیں۔ دیکھیں، محل نزاع وہاں پر ہے جہاں پر آپ ایک لفظ کو استعمال کریں اور اس لفظ سے ایک سے زیادہ معانی کو مراد کریں، یعنی ایک سے زیادہ معانی آپ کا مقصود ہوں، مراد ہوں، لیکن وہ ایک سے زیادہ معنی مستقلاً مراد ہوں، ایک سے زیادہ معنی مستقلاً مراد ہوں۔ کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم کہ یعنی دونوں معناؤں کا جو آپ لحاظ کریں وہ استقلالی طریقے سے لحاظ کریں۔ استقلالی طریقے سے لحاظ کریں یعنی کیا؟ یعنی گویا کہ یہ لفظ ایک مرتبہ صرف اس معنی میں استعمال ہوا ہے اور دوسری مرتبہ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں رأیت عینن، اب یہاں پر یہ لفظ ایک سے زیادہ معناؤں میں استعمال کروں، یعنی رأیت عینن سے میں
کہوں کہ میری مراد یہ ہے کہ میں نے آنکھ کو بھی دیکھا، میں نے چشمے کو بھی دیکھا، میں نے سورج کو بھی دیکھا، میں نے مثلاً سونے کو بھی دیکھا، یہ اس طریقے سے کہ جو جداگانہ معانی ہے ان کو مستقل طریقے سے جیسے انسان لحاظ کرتا ہے اس طریقے سے مستقل طریقے سے آپ گویا کہ اس لفظ سے ان تمام معانی کا ارادہ کریں، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اچھا، یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ میں ان موارد کو ذکر کروں کہ جو موارد ہمارے مقصود نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معناؤں میں استعمال کرنا علی نحو الاستقلال، یا ہم نے اس کا استقلالی لحاظ کیا ہو، یہ استقلالی لحاظ کی قید ہم اس طریقے سے کیوں استعمال کریں تاکہ دو چیزوں کو خارج کریں کہ ایک چیز کو مصنف نے کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، دوسری چیز کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن آغا جعفر سبحانی دامت ظلہ العالی اپنے دوسری کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے کہ میں ان دونوں کو ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ایک مرتبہ آپ لفظ کو ایک جامع معنی کے اندر استعمال کرتے، یعنی جدا جدا معنی میں ذکر نہیں کرتے بلکہ ایک جامع معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ مثلا کہتے ہیں کہ رأیت عینا، اور آپ کا مقصود یہ ہے کہ جو چیز مسمى بالعین ہے، یعنی جس پر عین کا اطلاق ہوتا ہے، میں نے اس کو دیکھا۔ اب یہ جو عنوان ہے نا مسمى بالعین، کہ جس پر بھی عین کا اطلاق ہوتا ہے، یہ ایک جامع معنی ہے، ایک جامع عنوان ہے جو مختلف چیزوں پر صادق آ سکتا ہے۔ یہ مسمى بالعین آنکھ بھی ہے، مسمى بالعین چشمہ بھی ہے، مسمى بالعین سورج بھی ہے، مسمى بالعین سونا بھی ہے، مسمى بالعین چاندی بھی ہے، یہ جتنے بھی اس کے معانی ہیں یہ سارے کے سارے مسمى بالعین ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک لفظ کو ایسے جامع معنی میں استعمال کیا ہے کہ جس جامع معنی کے مختلف مصادیق ہو سکتے، تو یہ محل بحث نہیں ہے، کیونکہ یہ اصلاً ہمارے بحث سے خارج ہے۔ کیوں ہمارے بحث سے خارج ہے؟ اس لیے ہمارے بحث سے خارج ہے کہ یہاں پر لفظ کو آپ نے ایک معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن وہ ایک جامع معنی ہے جس کے مختلف مصادیق ہیں۔ کیونکہ آپ جب کہتے ہیں رأیت عینان، آپ نے اس لفظ عین کو آنکھ کے معنی میں استعمال نہیں کیا، یہاں پر آپ نے لفظ عین کو چشمے کے معنی میں استعمال نہیں کیا، آپ نے یہاں پر لفظ عین کو سونے کے معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ رأیت عینا، یعنی میں نے وہ چیز دیکھی جو مسمى بالعین ہے، مسمى بالعین ہے یعنی جس کا نام عین ہے، جس کو عین کہا جاتا ہے۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مراد اس عینن سے المسمى بالعین ہے، تو اس کے اندر 70 چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ 70 کی 70 جو عین کے معانی ہیں وہ سارے کے سارے معانی مسمى بالعین ہیں۔ تو یہ ہمارے بحث سے اصلاً خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ان تمام معناؤں کے اندر لفظ عین مستقلاً استعمال نہیں ہوا، مستقلاً استعمال نہیں ہوا یعنی جدا جدا گانا طریقے سے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر ایک جامع معنی میں استعمال ہوا ہے جس جامع معنی کے یہ مختلف مصادیق ہیں۔ میرے خیال میں اب مستقلاً کسی حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ جو ہم عنوان میں کہتے ہیں کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال کرنا اور ہر معنی مراد مستقل ہو، یعنی کسی جامع معنی کے فرد کے اعتبار سے مقصود نہ ہو، کسی جامع معنی کے مصداق کے عنوان سے مقصود نہ ہو، بلکہ مستقل طریقے سے جداگانہ طریقے سے اس معنی کا ارادہ بھی ہو، جداگانہ طریقے سے اس معنی کا بھی ارادہ ہو، جداگانہ طریقے سے تیسرے معنی کا بھی ارادہ ہو۔ یہ مراد ہے یہاں پر عنوان بحث کے اندر۔ لیکن توجہ فرمائیں، یہ جو بحث ہے اس بحث کے اندر خود اصل عنوان کا صحیح تصور کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔
بہت سارے مقامات پر اس عنوان کو درست طریقے سے تصور نہیں کیا جاتا. اگر اس عنوان کو درست طریقے سے تصور کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بس عنوان بحث میں ہم نے کیا کہا؟ ہم یہ جو کہتے ہیں استعمال المشترک فی اکثر من معنی، مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا اس طریقے سے کہ ہر معنی استقلالی طریقے سے مراد ہو. استقلالی طریقے سے مراد ہو یعنی کیا؟ یعنی گویا کے جداگانہ طریقے سے اس معنی کا ارادہ ہوا ہے، گویا کے جداگانہ طریقے سے اس دوسرے معنی کا ارادہ ہوا ہے، گویا کے جداگانہ طریقے سے اس تیسرے معنی کا ارادہ ہوا ہے. بعبارت اخرى، مستقل طریقے سے یہ معانی مراد ہوں، یعنی کسی جامع معنی کے افراد کے عنوان سے مراد نہ ہوں. یہ معنی ہے اس کا کہ استعمال المشترک فی اکثر من معنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اچھا، یہ ایک صورت یہ خارج ہو گئی کہ پس جہاں پر ہم لفظ کو ایک جامع معنی میں استعمال کریں وہاں پر یہ ہمارے محل بحث میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے داخل نہیں ہوگا کہ وہاں پر در حقیقت لفظ ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ لفظ کیا ہوا؟ ایک معنی میں استعمال ہوا. اس ایک معنی کے بہت زیادہ مصادیق ہیں. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ جو یہاں پر کتاب میں بیان نہیں ہے، لیکن میں اس کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ لفظ کو مجموع المعنیین میں استعمال کیا جائے، یعنی اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہر معنی اس اصل معنی کا جز ہو. اس طریقے سے آپ استعمال کریں. جیسے عام میں مجموعی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم علم اصول میں آگے چل کر اسی کتاب کے اندر جب عام کے اقسام بیان کریں گے تو ایک طریقے سے عام اور عموم کے 3 اقسام ہیں، یا عموم استغراقی ہے، یا عموم بدلی ہے، یا عموم مجموعی ہے. عموم استغراقی کا مقصد یہ ہے کہ ایسا عام ہے کہ جو تمام افراد کو شامل ہے، ایک 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 سب فردوں کو شامل ہے، اور ہمارا مقصود بھی ہر فرد ہے. عموم بدلی یہ ہے کہ استعمال تو عام میں ہوا لیکن ہماری مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک کو اگر انجام دو تو کافی ہے. اور عام میں مجموعی کا مقصد یہ ہے کہ مجموع من حیث مجموع ہمارا مقصود ہے، یعنی اگر آپ نے کسی ایک کو انجام دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا گویا کہ کسی کو انجام نہیں دیا. یہ ہو جاتا ہے عام مجموعی کے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ مباحث میں گفتگو کریں گے. تو یہ دوسری صورت بھی خارج ہے، کیونکہ دوسری صورت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 معنیوں میں سے ہر ایک معنی کو اصل معنی کا جز مانتے ہیں. 2 معنیوں میں سے یا 2 سے زیادہ جو معانی ہیں ان میں سے ہر ایک معنی اصل معنی کا جز ہے، اور لفظ کو اس مجموع اور مرکب میں آپ استعمال کریں. کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے محل بحث سے خارج ہے، کیونکہ یہاں پر بھی لفظ ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ در حقیقت لفظ ایک مجموع میں استعمال ہوا ہے جس مجموع کے اجزاء متعدد ہیں. خب یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ 2 صورتیں خارج ہیں، ہمارے محل بحث میں داخل ہی نہیں ہے. یہ ہو گئے اصل بحث کی تصویر کہ استعمال المشترک فی اکثر من معنی، کہ ایک سے زیادہ معنیوں میں آیا مشترک کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہاں پر مختلف اقوال ہے کہ مصنف یہاں پر 4 اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، 4 قولوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے مطلقاً. یہ مطلقاً تیسرے اور چوتھے قول کے مقابلے میں کہ وہاں پر تفصیل آ رہی ہے، یعنی چاہے مفرد ہو یا غیر مفرد ہو آپ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. چاہے آپ کا کلام مثبت ہو یا منفی ہو آپ لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ المنع مطلقا، اصلاً لفظ کو
ایک سے زیادہ معنوں میں آپ استعمال نہیں کر سکتے مطلقاً. یہ مطلقاً تیسرے اور چوتھے قول کی تفصیل کے مقابلے میں. یعنی چاہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو جائز نہیں ہے. چاہے مثبت کلام ہو یا منفی کلام ہو، ایک سے زیادہ معنوں میں آپ لفظ کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول تفصیل ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر لفظ مفرد ہے تو وہاں پر ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کہہ رأیت عینان، اور اس عینن سے مراد آپ کی آنکھ بھی ہو، چشمہ بھی ہو، بہنے والا نہیں ہو سکتا یہ. لیکن اگر لفظ تثنیہ استعمال ہوا ہے اس صورت میں کہتے ہیں لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہیں رأیت عینان، میں نے دو عین دیکھے، کہتے ہیں یہاں پر جائز ہے. اچھا یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع کے اندر جائز ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تثنیہ در حقیقت تکرار مفرد میں ہے. جب آپ کہتے ہیں رأیت عینان، یعنی گویا کہ آپ نے کہا رأیت عین و عین. جب تثنیہ تکرار مفرد کی منزلت پر ہے تو ہو سکتا ہے ایک عین سے آنکھ مراد ہو اور دوسرے عین سے بہنے والا چشمہ مراد ہو. یہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ تثنیہ میں جائز ہے. اسی طریقے سے جمع میں بھی رأیت العیون، یعنی گویا کہ آپ نے کہا رأیت عینن و عینن و عینن، ایک عینن سے ایک معنی مراد، دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، چوتھے سے چوتھا. تو یہ تفصیل اس طریقے سے ہے. البتہ معلوم ہے کہ یہ تفصیل اتنی مزیدار نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع تکرار مفرد کی منزلت پر ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے تکرار ہے اسی معنی کا کہ جس معنی کا آپ نے مفرد میں ارادہ کیا ہے. یعنی جب آپ نے کہا رأیت عینن، جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں، جب کہتے ہیں رأیت عینین تو کأنہ آپ نے اسی مفرد والے معنی کے دو فردوں کو دیکھا، نہ ان کے وہاں پر دو جدا گانا طریقے سے معانی ہو. لہذا یہ تفصیل اتنی اچھی نہیں ہے. چوتھی تفصیل ہمارے پاس ہے کلام مثبت اور منفی کے بارے میں، کہ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثبت کلام میں جائز نہیں ہے. آپ کہیں رأیت عینان اور آپ کی مراد یہ ہو کہ آپ نے مختلف عینوں کو دیکھا، یعنی آنکھ کو بھی دیکھا، چشمے کو بھی دیکھا، سونے کو بھی دیکھا، چاندی کو بھی دیکھا، یہ غلط ہے. لیکن اگر کلام منفی ہو، یعنی آپ کہیں لم ارى عینن، میں نے کوئی بھی عین نہیں دیکھی، تو یہاں پر تمام معنیوں کو مراد لے سکتے ہیں. لم ارى عینن یعنی نہ آنکھ کو دیکھا، نہ چشمے کو، نہ سونے کو، نہ چاندی کو. یہ لوگ کلام منفی میں کہتے ہیں جائز ہے، لیکن مثبت میں جائز نہیں ہے. اچھا آغا سبحانی دامت برکاتہ کی کیا نظر ہے؟ آغا کی نظر یہ ہے کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور درست نظر بھی یہی ہے. اگرچہ آپ اس کتاب کے بعد اصول فقہ اور کفایہ میں پڑھیں گے کہ ان دونوں کتابوں میں ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. حق کے مطلب یہی ہے جو یہاں پر آغا سبحانی فرماتے ہیں کہ جائز ہے. تفصیلی بات یہاں پر کیونکہ آغا نے بھی مطرح نہیں کی تو ہم بھی مطرح نہیں کرتے، وہ آپ بعد والی کتابوں میں پڑھیں گے. کیونکہ یہاں پر یہ جو جواز اور عدم جواز کی بات کر رہے ہیں، خود اس کے بارے میں بحث ہے کہ اس جواز سے کیا مراد ہے. آیا جواز لفظی مراد ہے یا جواز عقلی مراد ہے؟ یہ بھی ایک بحث ہے جو بعد میں آپ پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے
جائز ہونا یا نہ ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آپ استعمال کا معنی کیا کرتے ہیں۔ اصل رمز بحث کی اصل اور جو نقطہ ہے اور مفتاح اور چابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ استعمال کا کیا معنی کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنی، آپ جب لفظ کو استعمال کرتے ہیں کسی معنی میں تو گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لفظ کو معنی کے اندر فانی کر دیا، جیسا کہ یہ معنی آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے۔ اسی بنا پر آ کر کہتے ہیں کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ایک مرتبہ ایک معنی میں فانی ہو جائے پھر ہم اسی فانی کو دوسرے معنی کے اندر فانی کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استعمال کا معنی ہے ایجاد المعنی فی الخارج، معنی کو خارج میں ایجاد کرنا، یا بعض لوگ کہتے ہیں استعمال یعنی لحاظ النفس للمعنی، انسان کا نفس معنی کو لحاظ کرے۔ جو اس طریقے سے کہتے ہیں وہ تقریباً کہتے ہیں کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایجاد المعنی فی الخارج، خوب لفظ کے ذریعے سے ایک ہی معنی ایجاد ہو سکتا ہے، دو معنی ایجاد نہیں ہو سکتے۔ یا لحاظ النفس للمعنی، نفس معنی کا لحاظ کرے تو لحاظ میں ایک ہی معنی کا لحاظ ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ کا تو لحاظ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آئیں اور استعمال کا معنی کریں جعل علامت لاحضار المعنی فی ذہن المخاطب، استعمال یہ ہے کہ ہم لوگ لفظ کو علامت قرار دیتے ہیں کہ معنی کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کریں۔ اگر استعمال کا یہ معنی کریں کہ جیسے کہ درست بھی یہی ہے تو اس صورت میں پھر لفظ ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ بھائی لفظ کو آپ ایک علامت قرار دے رہے ہیں احضار معنی کے لیے تاکہ مخاطب کے ذہن میں معنی حاضر ہو، تو خوب یہ علامت ایک معنی کے احضار کے لیے بھی بن سکتا ہے اور یہی لفظ علامت ایک سے زیادہ معنیوں کے احضار کے لیے بھی بن سکتا ہے۔ خوب یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ کس طریقے سے آپ لحاظ کرتے ہیں۔ لہذا یہ بحث اس نقطے پر موقوف ہے کہ آپ استعمال کا معنی کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مباحث ایسے ہیں کہ جو یہاں پر ذکر نہیں ہوئے، لیکن ان مباحث کو خود آغا سبحانی دامت برکاتہ نے المبسوط فی الاصول الفقہ میں ذکر کیے ہیں، تو میں نے بعض کے اصل نقطے کی طرف بھی آپ کو اشارہ کر دیا کہ اصل میں یہاں پر کیا بحث ہے اور یہ بحث کس طریقے سے ہے۔ خوب آغا آپ کیا کہتے ہیں؟ آغا سبحانی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جائز ہے، اور جواز کی بہترین دلیل یہ ہے کہ یہ چیز کلام عرب میں واقع بھی ہوئی ہے، کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نمونے کے طور پر اصل میں وقایت الاذہان میں محقق ابو المجد شیخ محمد اصفہانی نے مختلف شاہد ذکر کیے ہیں کہ ان میں سے ایک شعر پیغمبر اکرم کی مدح و ثنا میں ہے، کہ اس شعر کو میں عبارت کے اندر پڑھتا ہوں۔ اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ عبارت کی طرف توجہ فرمائیں۔ الامر التاسع استعمال المشترک فی اکثر من معنن، کہتے ہیں کہ امر تاسع نواں امر اس چیز کے بارے میں ہے کہ مشترک کو استعمال کیا جائے ایک سے زیادہ معنیوں میں۔ میں نے عرض کیا کہ مشترک میں یہ بات بالکل روشن ہے، اس لیے لفظ مشترک کو یہاں پر لے کر آئے کیونکہ مشترک کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو عام قرار دیں، یہ مشترک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کا ایک ہی مرتبہ ایک لفظ معنی حقیقی اور مجازی دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، تو وہاں پر بھی یہ بحث آئے گی۔ اذا ثبت وجود اللفظ المشترک، جب لفظ مشترک کا وجود ثابت ہو گیا،
ہم نے کہا کہ مشترک لفظی کلام عرب میں ہے، تو یقع الکلام حینئذ، تو اس وقت کلام واقع ہوگا فی جواز استعمال ہی فی اکثر من معنی واحد فی استعمال واحد، تو کلام واقع ہوتا ہے اس وقت اس بات میں کہ آیا لفظ کو استعمال کرنا جائز ہے ایک معنی سے زیادہ معنیوں میں، فی استعمال واحد، ایک ہی استعمال کے اندر، بمعنی، مراد ہماری یہ ہے، بمعنی ان یکون کل من المعنیین مرادا باستقلالہ، یعنی دونوں معنیوں میں سے ہر ایک معنی استقلالاً مراد ہو، استقلالاً مراد ہو یعنی گویا کے علیحدہ علیحدہ معنی میں آپ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، یہ مراد ہے بے استقلال ہے، یعنی خود اس معنی کے اندر مستقل طریقے سے، یعنی گویا کہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کما اذا قال اشتریت العین، جیسے کوئی بندہ آ کر کہے کہ میں نے عین کو خریدا، اور پھر ارادہ اس عین سے یہ کرے کہ میں نے سونا بھی خریدا چاندی بھی خریدا، واستعمل العین فی الذهب والفضہ، اور عین کو استعمال کرے سونے اور چاندی دونوں میں، تو یہاں پر دیکھیں مستقل طریقے سے دونوں معنیوں میں استعمال ہوا ہے، مستقل طریقے سے سونا بھی مراد ہے اور مستقل طریقے سے چاندی بھی مراد ہے، گویا کہ ایک مرتبہ سونے میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ عین، اور ایک مرتبہ چاندی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ دونوں استعمال ہم ایک ہی استعمال میں لے کر آئے، اسی ایک استعمال کے اندر ان دونوں معنیوں کا ارادہ کریں، آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس وضاحت کے بعد کہتے ہیں فخرج ما اذا استعملہ فی معنی جامع صادق علی کلا المعنیین، اس سے خارج ہو جائے گا فخرج، وہ فرض خارج ہو جائے گا، ما وہ صورت کہ اذا استعملہ کہ جب متکلم اس لفظ کو استعمال کرے فی معنی ایک معنی کے اندر، کہ جامع جو ایک معنی جامع اور کلی ہے، صادق اور صادق آ رہا ہے وہ معنی علی کلا المعنیین دونوں معنیوں پر، لفظ کو استعمال کریں ایک ایسے جامع معنی کے اندر جو جامع معنی ان دونوں معنیوں کو شامل ہو، ان دونوں معنیوں کو بالکل شامل ہو۔ کما اذا استعمل، جیسے متکلم استعمال کرے العین عین کو فی المسمى بالعین، مسمى بالعین میں، یعنی کہ رأیت عینان، مراد یہ لے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جس کا نام عین ہے، اب جس کا نام عین ہے اس کے 70 مصداق ہو سکتے ہیں، یہاں پر جائز ہے کیونکہ آپ نے ایک جامع معنی میں استعمال کیا ہے جس جامع معنی کے 70 مصداق بن سکتے ہیں۔ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ دَاخِلَانِ تَحْتَ هَذَا الْعُنْوَانِ، کیونکہ اس صورت میں سونا اور چاندی دونوں اس عنوان کے نیچے داخل ہیں۔ دیکھیں یہاں پر توجہ کریں، جب ہم جامع معنی کی بات کریں نا رأیت عینان، تو یہاں پر آپ نے اس عینن کو سونے کے معنی میں استعمال نہیں کیا، چاندی کے معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہاں پر عینن کو استعمال کیا ہے اس معنی میں، اس مفہوم میں کہ جو شامل ہے سونے اور چاندی دونوں کو۔ وہ کون سا مفہوم ہے؟ مسمى بالعین، کہ جس چیز کا نام عین ہے میں نے اس کو دیکھا، وہ چاندی بھی ہو سکتا ہے سونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں سونا اور چاندی مراد تو ہے لیکن اصل معنی کے مصداق کے عنوان سے ہے، لیکن پہلی صورت میں جب آپ کہہ رأیت عینان، یعنی وہاں پر عینن کو آپ سونے میں بھی ڈائریکٹ استعمال کریں اور چاندی میں بھی ڈائریکٹ استعمال کریں، وہ درست نہیں ہے۔
فهذا النوع من الاستعمال ليس من قبیل استعمال المشترک فی اکثر من معنی. کہتے ہیں یہ والا استعمال کہ جہاں پر آپ ایک معنی جامع کے اندر استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال نہیں ہے استعمال مشترک فی اکثر من معنی کے قبیل سے. اس باب سے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال ہی نہیں ہوا لفظ، بلکہ لفظ ایک جامع معنی میں استعمال ہوا ہے جس کے مصادیق متعدد ہیں. اچھا، اذا علمت ذلک، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہمارے اس محل نزاع کو سمجھ لیا، فعلم، تو جان لے، انه اختلف فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد علی اقوال اربعہ. تو آپ جان لیں کہ اختلاف کیا گیا ہے کس بات میں؟ اس بات میں کہ آیا جائز ہے لفظ کو استعمال کرنا ایک سے زیادہ معنیوں میں. اختلاف کیا گیا ہے علی اربعۃ اقوال، 4 قولوں پر، یعنی 4 قول ہیں یہاں پر. پہلا الجواز مطلقاً، کہ نیچے والی تفصیلوں کے مقابلے میں، المنع مطلقاً، نیچے والی تفصیلوں کے مقابلے میں، التفصیل بین المفرد وغیرہ والتجویز فی الثانی. کہتے ہیں کہ تفصیل مفرد اور غیر مفرد میں، غیر مفرد یعنی تثنیہ اور جمع، کہتے ہیں کہ دوسرے میں جائز ہے، غیر ہی میں جائز ہے، یعنی تثنیہ اور جمع میں جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مفرد میں نہیں کر سکتے. ان کے دلیل اور نقد کی طرف بھی اشارہ کیا. التفصیل بین الاثبات والنفی، چوتھا قول یہ کہ اثبات اور نفی میں تفصیل ہے. والتجویز فی الثانی، دوسری صورت میں کہتے ہیں کہ جائز ہے، یعنی نفی کی صورت میں جائز ہے استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد. دوسری صورت میں جب نفی ہو جائز ہے لیکن اس بات میں جائز نہیں ہے، کہ مثالوں کو میں نے خارج میں بیان کیا. آگا آپ کیا فرماتے ہیں؟ والحق جوازہ مطلقاً، قول حق یہ ہے کہ جائز ہے مطلقاً، چاہے مفرد ہو یا غیر مفرد، کلام مثبت ہو یا منفی ہو. وَأَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِمْكَانِهِ وُقُوعُهُ، آگا کہتے ہیں کہ اس کے ممکن ہونے یعنی جائز ہونے پر بہترین دلیل خود اس کا واقع ہونا ہے. کلام عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ایک سے زیادہ معنیوں میں استعمال ہوا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آغا نے فقط اتنا بیان کیا، لیکن میں نے اصل ریشے کی طرف بھی اشارہ کیا جو آغا نے دوسری کتابوں میں ذکر کیا ہے. وَيَجِدُ الْمُتَتَبِّعُ فِي كَلِمَاتِ الْأُدَبَاءِ نُمَاذَجَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْاِسْتِعْمَالِ. کہتے ہیں کہ جو تتبع کرنے والا ہے کلمات ادباء میں، ادیبوں کے کلمات میں تتبع کرنے والا پاتا ہے، اس کو ملتے ہیں نماذج یعنی نمونے. یہ انموزج، نماذج، نمونے کو عربی بنایا گیا ہے، تعریب ہے. نمونے دیکھتا ہے من هذا النوع، اس قسم کے استعمال کے چند اس کو نمونے مل جاتے ہیں. یقول شاعر فی مدح النبی، کہ پیغمبر اکرم کی مدح میں شاعر اس طریقے سے کہتا ہے، المرتمی فی الدجا، جو اندھیروں میں گھومنے والا ہے، والمبتلا بعما، کہ جو نابینائی میں مبتلا ہے یعنی اندھا ہے، والمشتکی ظمأن، پیاسا کہ جو ادھر ادھر گھومتا ہے، والمبتغی دینا، جو مقروض ہے دین کی وجہ سے، وہ بھی طلب کرتا ہے. کہتے ہیں المرتمی فی الدجا، جو اندھیروں میں ہے، والمبتلا بعما، کہ جو نابینائی میں مبتلا ہے، والمشتکی ظمأن، جو پیاس میں مبتلا ہے، والمبتغی دینا، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے یعنی مقروض. یہ سارے لوگ یاتون سدتہ من کل ناحیۃ، ہر طرف سے پیغمبر اکرم کے دروازے پر آتے ہیں، ان کے در پر آتے ہیں. یاتون یعنی یہ المرتمی فی الدجا، والمبتلا بعما، والمشتکی ظمأ، والمبتغی دینا، یہ سارے لوگ یاتون آتے ہیں، سدتہ یعنی رسول اللہ کی ڈیوڑی پر، دروازے پر آتے ہیں، من کل ناحیۃ، ہر طرف سے. وَيَسْتَفِيدُونَ مِن نَعْمَائِهِ عَيْنًا، اور آپ کی نعمتوں سے عین کو لیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں عین 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے.
المرتمی فی الدجا، وہ آپ کی نعمتوں سے عین کو پاتا ہے. عین کو پاتا ہے یعنی کیا؟ جو اندھیروں میں مبتلا ہے وہ کس چیز کو طلب کرتا ہے؟ روشنی کو. جو اندھیروں میں مبتلا ہے وہ رسول اللہ سے عین پاتا ہے یعنی روشنی پاتا ہے، ضیاء ان کو ملتی ہے. والمبتلا بالعمی، اور جو اندھا ہے وہ بھی آپ کی نعمت سے عین کا استفادہ کرتا ہے. عین کا استفادہ کرتا ہے یعنی آنکھ کا استفادہ کرتا ہے. اس والمبتلا بعمی کے اعتبار سے یہاں پر لفظ عینان آنکھوں کے معنی میں ہونا چاہیے. والمشتکی ظمأن، پیاسا انسان بھی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی نعمت سے عین کو پاتا ہے. عین کو پاتا ہے یعنی کیا؟ یعنی پانی کو پاتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے. والمبتغی دینا، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو مقروض ہے، وہ آپ کی نعمتوں سے عین کو پاتا ہے یعنی کیا؟ کس کو پاتا ہے؟ قرضدار کو کیا چاہیے؟ سونا. ذهب کے معنی میں استعمال ہوا. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ عینن لفظ ایک ہے لیکن 4 معنوں میں مستقل طریقے سے استعمال ہوا ہے. وَيَسْتَفِيدُونَ مِن نِعْمَائِهِ، استفادہ کرتے ہیں یہ چاروں، المرتمی فی الدجا والمبتلا بالعمی والمشتکی ظمأن والمبتغی دینا، یہ چاروں استفادہ کرتے ہیں من نعمائه، رسول اللہ کی نعمت سے. کس چیز کا استفادہ کرتے ہیں؟ عینن. چاروں کو عین ملتی ہے لیکن چاروں کے مورد میں عین کا معنی جدا ہو جائے گا. فاستخدم الشارع لفظ العین، یہاں پر شارع نے لفظ عین کو استعمال کیا ہے. فی الشمس سے، شمس سورج کی معنی میں، کیونکہ جو اندھیروں میں ہے اس کو سورج چاہیے. والبصر، آنکھ کے معنی میں شاعر نے اس لفظ عین کو استعمال کیا ہے کیونکہ جو نابینا ہے. والمبتلا بعمن، وہ کیا چاہے گا؟ بعمی، آنکھ چاہے گا. والماء الجاری، ماء جاری میں استعمال کیا اس نے عین کو، کیوں؟ والمشتکی ظمأن، جو پیاسا ہے اس کو کیا چاہیے؟ پانی. والذهب، اور سونے کے معنی میں استعمال کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ والمبتغی دینا، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کو کیا چاہیے؟ سونا چاہیے. حیث ان المرتمی فی الدجا یطلب الضیاء، اس لیے کہ جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے وہ روشنی کو طلب کرتا ہے. والمبتلا بالعمی یطلب العین الباصرہ، جو نابینائی میں مبتلا ہے وہ عین باصرہ یعنی آنکھ کو طلب کرتا ہے. والانسان الظمآن، جو پیاسا انسان ہے، یرید الماء، وہ پانی کو چاہتا ہے. والمستدین، جو مقروض ہے، یطلب الذهب، وہ سونے کو چاہتا ہے. تو یہاں پر شاعر کی دیکھیں نا آپ کہ ایک ہی لفظ عین کو 4 معنوں میں استعمال کیا ہے. تو آغا فرماتے ہیں کہ بھائی شاعر نے خود 4 معنوں میں استعمال کیا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بھائی واقع ہوا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.